کہ قد کس عمر تک بڑھ سکتا ہے؟ میں نے جو دیکھا ہے وہ 23 سے 24 سال تک قد آرام سے بڑھ جاتا ہے، لیکن جو آئیڈیل عمر ہے قد بڑھنے کی وہ ماں باپ نارمل ہوتی ہے لیکن بچوں کے قد نہیں بڑھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وراثت کے اثرات نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اثرات کو کم کر کے تو قد کو بڑھایا جا سکتا کہ ایسے بچے جن کا قد چھوٹا ہے ان کو شروع سے کون سی خوراک کھلانی چاہیے؟ ہے۔ عام پنسار سے بھی مل جاتا ہے، یہ اس کو اچھا۔ بطور خوراک نہیں، یہ تینوں آپ برابر وزن لے لیں، ان کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے قد کے علاوہ ویسے بھی اس میں اس کا فائدہ اور کیا کیا فائدے ہوں گے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر میاں منور، پروگرام آن لائن ہیلتھ کلینک آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر پروگرام میں کوئی ایک ایسی چیز آپ کو ضرور بتائیں جو آپ کے لیے بھی مفید ہو اور مستقبل میں آپ کے لیے ہمیشہ وہ مفید رہے۔ اسی حوالے سے آج کا ہمارے بڑے ہی اچھے گیسٹ ہیں پروفیسر حکیم میاں خلیل صاحب۔ جی حکیم میاں خلیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ہم نے حکیم میاں خلیل صاحب کو اس لیے یہاں انوائٹ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت سے پریشان ہیں اپنے بچوں کے قد کے حوالے سے، تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ہم بچوں کے قد کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں اور وہ بچے جن کی گروتھ صحیح نہیں ہوتی ان کے لیے کیا کیا جائے۔ اس طرح کے سوال، اس طرح کا موضوع ہوگا آج، اور آپ کے لیے یہ بڑا مفید ہوگا۔ جی میاں صاحب، قد نہ بڑھنے کی، ایسا بھی ہوتا ہے بعض بچے جو نارمل ہوتے ہیں، ماں باپ نارمل ہوتے ہیں لیکن بچوں کے قد نہیں بڑھتے، اس کی کیا وجہ آتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنی پریکٹس میں جو دیکھا ہے 70% جو بچے ہیں نا، ان کا ٹانسل کا مسئلہ ہوتا ہے، گلے کے دودھ بڑھتے ہیں، بار بار انفیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے امیونٹی کمزور ہوتی ہے اور قد بڑھنا سلو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم انڈور گیم کی طرف آ گئے ہیں، آؤٹ ڈور ہم نے گیم چھوڑ دیے ہیں۔ پہلے ہم لوگ ہاکی وغیرہ، کرکٹ وغیرہ گراؤنڈ میں، حتیٰ کہ ہمارے پاس سورسز نہیں تھے لیکن ہم وہ لکڑ کی وہ ہاکی بنا کے تو ایسے ہی کھیتوں میں کھیلتے تھے، دوڑ، کافی انڈور گیمیں تھیں۔ آج وہ ختم ہو گئی ہے۔ 12 گھنٹے آپ موبائل پہ رہیں گے تو آؤٹ ڈور گیم کیسے کریں گے؟ نہ ہمارے پاس گراؤنڈز ہیں ہمارے علاقے میں، تو اس کی وجہ سے کافی یہ مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ بچوں کا قد چھوٹے رہ رہے ہیں۔ اور اچھا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے بچے کی ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں، وہ سپورٹس مین نہیں ہے، کوئی سپورٹس کی گیم نہیں کرتا، تو وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے قد نہ بڑھنے کی۔ اور دوسری وجہ کہ اگر گلے میں ٹانسلز بن جاتے ہیں تو ہمیں نوٹس لینا چاہیے بچوں کا کہ اگر بچے کی صحیح گروتھ نہیں ہو رہی تو ہمیں ہر صورت میں بچے کا گلا چیک کرنا چاہیے۔ گھر میں عام والدین بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کا گلا خراب تو نہیں ہے، یہ ٹانسلز بڑے نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم وجہ ہے ناظرین کہ آپ کے اگر بچہ کا قد نہیں بڑھ رہا تو آپ اس کے ٹانسلز ضرور چیک کریں، خود بھی چیک کیے جا سکتے ہیں، یا ایسے بچے جن کے ٹانسلز بڑے ہوں گے ان کو کھانسی، نزلہ، زکام اکثر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کو ایسا ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر اس کے لیے توجہ دینی ہوگی۔ اچھا حکیم صاحب، یہ بتائیں کہ قد کس عمر تک بڑھ سکتا ہے؟ میں نے جو دیکھا ہے وہ 23 سے 24 سال تک قد آرام سے بڑھ جاتا ہے، لیکن جو آئیڈیل عمر ہے قد بڑھنے کی وہ 16، 18، 20، ٹین ایجر میں بڑا اچھا تیزی سے قد بڑھتا ہے، لیکن 24 کے بعد جو وہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے گروتھ ہارمون جو ہیں ان کی افزائش کم ہونا شروع ہوتی ہے، پھر قد بڑھنے کے ساتھ ساتھ چانس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ 18 سال تک 18، 20 سال، 22 سال تک بھی ہم نے بڑھتا ہاں، دیکھا لیکن ہے۔ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے کیسز میں ایسا ہے کہ قد 20 سے اوپر لوگوں ایج میں بھی بڑھ سکتا ہے۔ بڑھ سکتا ہے، بالکل بڑھتا ہے، لیکن تھوڑی سی سپیڈ سلو آپ کہہ لیں ہو جاتی ہے، لیکن 24 سے بعد ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، وراثتی اثرات جو ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ایک میاں بیوی ہیں، والد والدہ ہیں، ان کے قد چھوٹے ہیں، تو وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے کا قد جو ہے ان سے بڑا ہو جائے؟ یعنی وراثتاً ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی جیسا باپ تھا ویسے ہی بیٹا ہوا، یا جیسی ماں تھی ویسے ہی بیٹی ہوئی، تو یہ اثرات ختم کیے جا سکتے ہیں میڈیسن سے، ایکسرسائز سے؟ ڈاکٹر صاحب، جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں نا ہائٹ کے لیے تو ہم ان کی پوری فیملی ہسٹری لیتے ہیں، دادا دادی کا قد، نانا نانی کا، والدین کا، کتنے بہن بھائی ہیں، باقی کے قد کیسے ہیں، تو اس میں کچھ کیسز میں دیکھا کہ وراثت کے اثرات نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے قد رک رہا ہے۔ تو آج کل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے،
ہیلتھ کے شعبے میں اتنی امپرومنٹ ہو رہی ہے. آپ ماشاء اللہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں. کچھ میڈیسن ایسی ہیں قد کے اثرات کو ختم تو نہیں مکمل طور پہ کیا جا سکتا, لیکن ان کے اثرات کو کم کر کے تو قد کو بڑھایا جا سکتا ہے. یعنی کچھ ایسی چیزیں کرنے سے آپ بچے کا وراثتاً والا جو اس نے وراثت سے قد لینا اس سے تھوڑا سا اضافہ کیا جا سکتا ہے. بالکل. کون سی ایسی ایکسرسائز ہے جو کی جائے تو قد بڑھنے کو سپورٹ کرتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ویسے تو ہمیں گراؤنڈ کو جوائن کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ مختلف علاقوں میں گراؤنڈز وغیرہ بنائیں, بچوں کو فیسلٹی دیں. آج کل 5 مرلے میں اسکول بنے ہوئے ہیں, کوئی گراؤنڈ نہیں ہے تو بچے, اور اس کے ساتھ ہمیں بچوں کا لائف سٹائل بھی چینج کرنا ہوگا. ان کی ڈائٹ متوازن کرنا ہوگی. ان کو اپنی خوراک میں فاسٹ فوڈ, کولڈ ڈرنکس, پاپڑ, سلانٹیز یہ صرف چسکا ہے, یہ ڈائٹ نہیں ہے. ایسی ڈائٹ متنازع ہم ان کو دیں گے تو یہی ہوگا. یہ متنازع ڈائٹ ہے اور چسکا ہے. متوازن غذا جب ہم ان کو دیں گے جس میں اس کی نیوٹریشن کے مطابق کیلشیم بھی پورا ہو, اس کا آئرن بھی پورا ہو, اور اس کے علاوہ پورے اس کے باڈی کی ضروریات پوری ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے بچے جن کا قد چھوٹا ہے ان کو شروع سے کون سی خوراک کھلانی چاہیے, یا جن لوگوں کے والدین کے قد چھوٹے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا قد بڑا ہو, تو وہ شروع سے بچے کو کیا طریقہ کار اپنائیں, کیا خوراک کھلائیں جس سے ان کے قد بہتر ہو جائیں؟ ڈاکٹر صاحب فریش سبزیاں, جوسز, بکرے کا گوشت وہ شوربے کی شکل میں, اور اس کے بعد آپ ان کو مربع بانس بڑا اچھا ہے, یہ کیلشیم کا بڑا اچھا سورس ہے, یہ عام پنسار سے بھی مل جاتا ہے. یہ اس کو بطور خوراک نہیں بطور ڈائٹ آپ اس کو استعمال کرائیں. یہ کیمرہ ذرا فوکس کریں جی, کون سا؟ جی یہ مربع بانس ہے جی, یہ عام پنسار اسٹور سے ملے گا آپ کو, اچھے کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے مل جائے گا. اس کو ڈیلی اس کا ایک چھوٹا سا پیس آپ ناشتے میں اس کو دیں تو انشاءاللہ کیلشیم کی اس کی ضرورت پوری ہوگی. یعنی مربع بانس میں کیلشیم کی مقدار بھی زیادہ ہے. ہاں جی. اور دوسرا اور یہ امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے, آپ کے ہارمونز کی جو کارکردگی اس کو بہتر کرتا ہے. قد کو بڑھانے میں یہ مدد بہت اچھی چیز ہے یہ. ہاں جی, یہ علاج نہیں لیکن ڈائٹ بڑی اچھی ہے اس کے لیے. اچھا, یہ بڑے لوگ بھی کھا سکتے ہیں؟ ہاں, اس کی ڈوز زیادہ کرتے ہیں. تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیلشیم کی مقدار زیادہ. ہاں جی, آج کل دیکھا نا آسٹوں کا مسئلہ ہے, جوڑوں کے دردوں کا مسئلہ ہے, ہڈیوں کا بربرا پن, اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ وٹامن کے لے رہے ہیں, اس کے بعد وہ کیلشیم لے رہے ہیں, تو اس کی بجائے یہ نیچرل کیلشیم لیں, یہ زیادہ اچھا ہے. ناظرین, یہ بڑا ہی اچھا پوائنٹ ہے حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ آپ بانس کا مربع کسی بھی پنسار سے جا کر آپ لے سکتے ہیں, تو اس میں وافر مقدار ہے کیلشیم کی. اور بانس کی ایک خاصیت ہے کہ یہ رات میں کئی انچ تک جو ہے یکدم بڑا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی وہ افادیت آ سکتی ہے آپ کے بچے میں اگر یہ ریگولر استعمال کریں. تو اپنے بچوں کو بانس کا مربع ریگولر استعمال کروانے سے آپ کو کیلشیم کی مقدار بھی وافر ملے گی, اور اس کو بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی ڈوز زیادہ کر کے. یہی حکیم صاحب آپ نے اس کو بتایا نا اس کے حوالے سے. جی یہ مربع, اس کے علاوہ میں کوئی سپلیمنٹ وغیرہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں جو بچوں کو یوز کروائیں, بڑوں کو. ہاں جی, کیا اور اس کے علاوہ کیا کھلایا جائے بچوں کو بانس کے مربع کے علاوہ, اور کیا کھلایا جائے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ بچے کی پراپر ڈائگنوز کروائیں کسی اچھے معالج کو, ہومیوپیتھ معالج یا کوئی ہربل کسی بھی معالج کو, یا اس کو ہاں جی اس کو چیک کروائیں کہ اصل قد رکنے کی وجہ کیا ہے. کوئی ٹانسلز کا مسئلہ آ رہا ہے, کوئی کیلشیم کی کمی آ رہی, کوئی وراثت کے اثرات آ رہے ہیں, کوئی اس کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں, کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں وہ کر رہا, وہ خود بھی اس کو آبزرو کریں اور اس کو چیک اپ اس کا پراپر ایک کروائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قد کیوں رک رہا ہے. لیکن اگر آپ گھر میں کچھ ہربز یوز کرنا چاہتے ہیں جو اس میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں, اس میں یہ اشواگندھا ہے, اس کو اشگندھ نگوری بھی کہتے ہیں, پنسار سے عام ملتی ہے یہ چیز, ٹھیک ہے. یہ ہم اس کو پاکستانی جنسنگ بھی کہتے ہیں, اس میں منرلز, پاکستانی جنسنگ کہتے ہیں ہم اس کو, اس میں منرلز, وٹامنس اور کافی چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں. یہ بچوں کو کس انداز میں دیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اشواگندھا آپ نے لینا ہے, ایک چیز یہ ہے. اس کے بعد یہ کدو کے بیج ہیں, پپکن سیڈ, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ انصار سے ملتے ہیں, یہ بھی ڈائٹ ہے, اکثر گھروں میں بطور مغزیات اس کو یوز کیا جاتا ہے.
اور یہ سویابین کے بیج ہیں، یہ تینوں آپ برابر وزن لے لیں، ان کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے فائن پاؤڈر کر لیں. تو اس کے بعد چھوٹا چائے والا چمچ یا اس کا اگر چھوٹا بچہ تو اس کو 1/3 کرتے ہیں، تیسرا حصہ. اگر بڑا تو اس کو ½ چمچ دودھ کے ساتھ دے دیں، صبح شام دیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی قد بڑھنے میں کافی مدد مل قد سکتی کے ہے. علاوہ ویسے بھی اس میں اس کا فائدہ اور کیا کیا فائدے ہوں گے اگر اس کو ریگولر استعمال کریں؟ ڈاکٹر صاحب آج کل کلچر بنا کے ہر دوسرا بندہ ملٹی وٹامن لے رہا ہے، فوڈ سپلیمنٹس لے رہا ہے اور طرح طرح کے مصنوعی چیزیں لے رہے ہیں، لیکن قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ نیچرل ہربس ہیں، ان میں آپ بطور سپلیمنٹ یا ملٹی وٹامن ان کو آپ اگر یوز کریں تو یہ ان سے اچھا رزلٹ دیں گی اور ان کے سائڈ افیکٹ اس کے مقابلے میں کم ہیں. یعنی یہ آپ سمجھیں کہ یہ آپ ملٹی وٹامن دے رہے ہیں. جی ملٹی وٹامن دے رہے ہیں. اس میں آپ کا جو جتنے بھی ایک ضروری چیزیں ملٹی وٹامنس میں ہوتی ہیں، مختلف وٹامنز ہوتے ہیں، مختلف منرلز ہوتے ہیں اور کافی زنک وغیرہ ہوتا ہے، یہ سارا اس میں موجود ہے آپ کا اور نیچرل ہے. جی حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی معلومات دی. اور ناظرین قد کے حوالے سے یہ لوگوں اس معاملے میں بڑے پریشان بھی ہیں کہ ان کے بچوں کے قد کیوں نہیں بڑھ رہے. تو قد کو بڑھانے کے لیے جو حکیم صاحب نے چیزیں بتائی ہیں، ایک تو یہ انہوں نے جو نسخہ آپ کو بتایا ہے یہ اپنے بچوں کو دیں. دوسری ان کی ہیلدی ایکٹیویٹیز کرائیں، ان کو گراؤنڈ میں لے کر جائیں تاکہ وہ واک شاک کریں، ایکسرسائز کریں، جمپنگ کریں. اور تیسرا ان کا خیال کریں کہ ان کو کوئی پرابلم تو نہیں، کوئی گلے میں انفیکشن تو نہیں ہے، کسی ڈاکٹر سے بھی چیک کروائیں. اور کسی ڈاکٹر سے یا کسی ماہر غذائیت دان سے یا نیوٹریشن سے ایک اس کا ڈائٹ چارٹ بھی بنوا لیں. یا حکیم صاحب سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہمیں بھی آن لائن آپ کسی بھی بچے کا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آن لائن ہمارا نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. ہم آپ کو یہ اس کے متعلق مزید معلومات بھی آپ کو فراہم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.